اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات کے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کے دور حاضر میں انسان طرح طرح کی جدید آسائشوں کا عادی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ مہینوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے اور یہ میلوں دور بیٹھے لوگوں سے لمحوں میں رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ سائنسی ترقی کی بدولت ممکن ہوا، لیکن ترقی کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہ تھا۔ اس ترقی کو ہم تک پہنچانے کے لیے علم و تحقیق کی جستجو رکھنے والوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں وقف کر دیں بلکہ کئی سائنسدان اس جرم میں اذیت ناک موت کا شکار بھی ہوئے۔ چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گلیلیو ہو، جس نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، جس کی پاداش میں تمام عمر قید تنہائی میں گزاری، یا پھر اس جیسے کئی مغربی سائنسدان جو اپنے جدید نظریے کے سبب قید یا موت کے مستحق ٹھہرے۔ یہ صورتحال یورپ کی ہی نہ تھی بلکہ مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں نے بھی علم و تحقیق کی بہت باری قیمت چکائی۔ وہ مسلمان سائنسدان جن کا نام لیتے ہوئے آج ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، چند وہ مسلمان سائنسدان جن کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ ابن رشد 12ویں صدی کے مشہور فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات، ریاضی دان، ماہر طبیب بھی تھے۔ یورپ کے جدید فلسفے کی بنیاد انہی کی تعلیمات پر اٹھائی گئی، لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہ ہوا۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب ابو یوسف نامی حاکم نے قرطبہ کا اقتدار سنبھالا تو ان کو اپنے فلسفے کی وجہ سے حاکم وقت سے اختلاف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی سوائے کچھ کتابوں کے تمام کتابیں آگ کے حوالے کر دی گئیں اور اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام گمنامی میں گزارے۔ یعقوب قندی، آپ نے فلسفہ طبیعیات، حساب، طب، کیمیا اور علم فلکیات میں خدمات سر انجام دیں۔ خلیفہ مامون کے ادوار میں یعقوب قندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عظیم دانشور نے شعور انسانی کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ خلیفہ متوکل کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد خلیفہ نے آپ کے کتب خانے کو تحویل میں لے لیا، حکم جاری کیا اور بازار میں سرعام کوڑے مروائے۔ ابن سینا، ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کیا، لیکن بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد ابن سینا کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ امیر نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا طب کی مشہور کتاب قانون فی الطب ابن سینا نے اسی روپوشی میں لکھی۔ الرازی، انہیں تاریخ انسانی میں عظیم ترین طبیب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ الرازی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ حسرہ اور چیچک کے درمیان فرق واضح کیا، میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا۔ علم طب کے اس ستارے کو بخارا کے ایک امیر نے ایک کتاب پر اختلاف کی صورت میں حکم دیا کہ اس کتاب کو اس کے سر پر اس وقت تک مارا جائے جب تک کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک نہ پھٹ جائے۔ اس سزا کی وجہ سے سر پر چوٹ لگنے سے آپ کی بینائی ضائع ہو گئی اور مرتے دم تک اس طبیب نے معذوری کی زندگی گزاری۔ ابن خلدون، آپ کو علم تاریخ کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہونے کی تو کوئی شہادت نہیں ملتی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی تک اس شخص کو اسلامی دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس کے نام سے کوئی واقف تھا۔ دنیا کو ابن خلدون کی تعلیمات سے آگاہ کرنے میں مغربی محققین کا ہاتھ ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ہم جن ایجادات اور تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے ہم تک پہنچانے میں کئی مفکرین، دانشوروں اور سائنسدانوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔